رب اودی زبان جو بولتا ہے ان جو قرآن فرماندا ہے رب اودی زبان جو بولتا ہے ان جو قرآن فرماندا ہے
کتنا پیارا ہے، جب سب اپنا حبیب کتنا پیارا ہے. کفار دے کوٹن ہوئے اپنے کے آکھن والے تم ادھر اکیلی اشارہ کرنا. کفار دے کوٹن ہوئے پیارے نام توڑ والے کفار دے کوٹن توڑ والے پتھر قلم میں پڑھانے والے پتھر قلم میں پڑھانے والے ہر جاتے فیل لکھ ڈال والے آیا گانے آسیاں دکھان والے کیوں کس کا صدیقی ہوتے رضی اللہ تعالیٰ کس کا صدیقی ہوتے کس کا صدیقی ہوتے اندر جتی میں اس کا علی نازل رکھنا دینے ہوش پر ذرا ہوش پر حیدری صدار والے ہوش پر حیدری صدار والے یہ اونچے اونچے نائلان والے یہ ہو دیا سلام ایک لفظ چوگے گا آپ عمر تو بادشاہ نہ اللہ اللہ یہ ہو دیا سلام آیا رکھیا جوڑے اترار کے آنے مقدس کے گانے لیکن جوڑے پاتے عرشت میں جان والے جوڑے پاتے عرشت میں جان والے ہر دم آسیاں دکھان والے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، بہت ہی پیاری محفل سجی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور جو دیگر ہمارے مہمان ہیں نعت خوان حضرات اور خطیب صاحب وہ پہنچ چکے ہیں. ان قریب تھوڑی دیر تک وہ مسجد میں تشریف لے آئیں گے. تو اسی طرح ذوق کو برقرار رکھتے ہوئے چند ایک منٹ کی حاضری ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قلم اٹھایا اور انہوں نے اتنے سال پہلے لکھی ہوئی بات جو وہ لکھی ہے وہ اس زمانے کے اندر آج وہ سچ ہو چکی ہے. یعنی انہوں نے ہماری حالت کے بارے میں لکھا کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں. آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھے اس پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھے اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور مؤذن چپ ہوا آذان کہتے کہتے، اور مؤذن چپ ہوا آذان کہتے کہتے. جو کسی کافر نے پوچھا ہے کون سا مہینہ، کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے ہاتھ سے پانی گر گیا رمضان کہتے کہتے، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. اور میری الماری میں گرد سے اٹھی کتاب کا جو پوچھا، میری الماری میں گرد سے اٹھی کتاب کا جو پوچھا، زمین میں گڑ گیا قرآن کہتے کہتے، میں زمین میں گڑ گیا قرآن کہتے کہتے. اور یہ سن کے چپ سادھنی اقبال اس نے، اور یہ سن کے چپ سادھنی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے وہ رک
گیا مجھے حیوان کہتے کہتے، یوں لگا جیسے وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ دعا کو تلاش کیا دوا کو چھوڑ کر، بلکہ آپ نے لکھا کہ دوا کو تلاش کیا کہ دعا کو چھوڑ کر، دوا کو تلاش کیا دعا کو چھوڑ کر، اور دنیا میں چل نہ سکا خطاؤں کو چھوڑ کر، دنیا میں چل نہ سکا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ ان اشعار کو اگر دیکھا جائے تو یقیناً یہ ساری باتیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقریباً 70 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اس دور کے اندر جو آپ نے لکھی تھی وہ آج ہمارے اندر ساری کی ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ اذان کا وقت ہوتا ہے تو توفیق نہیں ہوتی مسجد میں آنے کی، 2-4 نمازی ہوتے ہیں اور باقی پورا کا پورا گھران غفلت کی نیند سویا ہوتا ہے۔ 11 مہینے گزرنے کے بعد جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت بھی ہمارا یہی حال ہوتا ہے کہ روزے کے اندر ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں، ایک روزہ رکھا تو دوسرے چھوڑ دیے، یا جمعے کا روزہ رکھ دیا یا 27 کا روزہ رکھ دیا، باقی رمضان سارا ایسے گزار دیا۔ اور جو عظیم کتاب قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے اس پر آج ہمارے گھروں کے اندر دھول جم چکی ہے، مٹی جم چکی ہے، اسے اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری۔ یہ سارے واقعات یہ جو آج ہمارے اندر موجود ہیں انہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال پہلے لکھ دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آج کی اس محفل میلاد پاک کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے ہم نے جو ہے اپنے دل کے اندر سچی توبہ کرنی ہے کہ یا رب تعالیٰ آج کے بعد ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ سب وعدہ کریں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ آج کے بعد ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور رمضان کا جب مبارک مہینہ آئے گا تو کبھی کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا۔ اور جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت نے اتنی عظیم کتاب جو ہمیں عطا کی ہے اس کو بھی اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا تب بھی اس کو کھول کر دیکھنا بھی عبادت ہے، ثواب ہے۔ قرآن مجید کو صرف دیکھنا، اسے ہاتھ لگانا بھی یہ عبادت ہے۔ اور یہی نہیں، اگر کوئی شخص پڑھ بھی نہیں سکتا تو کم از کم ہر لائن کے اوپر ہر سطر کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھتا رہے تو اللہ رب العزت اسے بھی قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے آج کی اس محفل کے اندر ہم اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یا رب تعالیٰ آج کے بعد ہم تیری ہی اتباع و پیروی کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث اور روایت جو ہے آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں جسے تفسیر روح البیان کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر اکثر آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اے جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ یعنی جب سے اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا ہے اور اس روئے زمین پر آپ جو ہے اتنے عرصے سے موجود ہیں، کیا آپ کو اپنی عمر کا بھی پتا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب آل مصطفیٰ علی برادران، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ مہمان خصوصی ہمارے تشریف لا چکے ہیں، چند ایک منٹ زیادہ لمبی گفتگو نہیں، مختصر کرتے ہوئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے یہ سوال کیا ہے جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ تمام حضرات میرے طرف توجہ رکھیں کیونکہ حضور علیہ السلام کے فرامین کوئی مذاق نہیں ہے بلکہ انہیں سماعت کرنا ہمارے لیے ہدایت ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی عمر کے بارے میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نظر آتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے
اپنی زندگی کے اندر 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. میں نے اس کو اپنی زندگی کے اندر 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. یا رسول اللہ میں تو اتنا ہی جانتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ اے جبرائیل کیا تو جانتا ہے وعزت ربی مجھے اپنے رب تعالیٰ کی قسم انا ذالک الکوکب وہ چوتھے آسمان پر جو ستارہ چمکتا تھا وہ ستارہ میں ہی ہوں. یعنی حضور علیہ السلام وہ سب سے بڑی ذات ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اول پیدا فرمایا ہے, سب سے پہلے پیدا فرمایا اور نبیوں اور رسولوں کے اندر سب سے آخر کے اندر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی عزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی, ہمارے پنڈی سے تشریف لائے ہوئے مہمان خصوصی علی برادران جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں. اب میں مائک ان کے حوالے کرتا ہوں. ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں تاکہ یہ محفل جس طرح جمی ہوئی ہے اسی طرح یہ ذوق برقرار رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں بھلا خلق اور سیاح کی تمامی انتظامیہ کو, منتظمین محفل کو, میلاد کمیٹی, ینگ ویلفیئر سوسائٹی وہ گناہ باغ بلا کر تمام یہ باپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے خوبصورت تقریب کو سجایا. دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارا پڑھنا, آپ سب کا سننا اور جتنے دور نزدیک سے علماء آئے ہیں, آپ لوگ آئے, سامعین آئے, اللہ کریم آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. محبت کے ساتھ جو ہمیں وقت چلا دیا گیا اس میں رہتے ہوئے اتنی حاضری پیش کریں گے. ایک دفعہ محبت کے ساتھ یقین درود پڑھو سا پڑھنے آتا سنے آقا اسا جڑا درود پڑھنے ہو آپ سماعت فرمانے جس نے ایمان آ کہ حضور حسن اس دعوا کی سننے اور آواز بلند پڑھی گی نہ پڑھو صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول جتا جگ دیوانہ ہے. انشاءاللہ کڑکی کا سبحان اللہ. جتا جگ دیوانہ ہے, جتا جگ
शाना रब शाना जानिब से जनाब तनवीर वासी साहब को और हाफिज उमैर साहब को और जितने इनके साथ आए हैं आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं मुंतज़मीन की तरफ से मोहब्बत के साथ आवाज़ बुलंद एक दफ़ा कहें सुभान अल्लाह। जिनका ख़ुसूसी किताब है, बड़े मुशफ़िक़ व मेहरबान हैं, बड़ी नफ़ीस शख्सियत है, वो भी मौजूद हैं। बस इंशाअल्लाह मुंतज़मीन जब हमें रुकने का कहेंगे हम उसी टाइम अपनी हाज़िरी को क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि उसके बाद भी हमें पढ़ना है। मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। हमारा ईमान है कि ज़मीन व आसमान में जो हो रहा है, आज हम यहाँ पर बैठे हैं, हुजूर जानते हैं जो हो रहा है। हुजूर हमारे दिलों गुलामों के दिलों का भी हाल जानते हैं, जिसका ईमान है हुजूर जानते हैं। यहाँ पर मिसरा का सरकार जानते हैं, जिसका ईमान है कि सरकार जानते हैं और मिसरा दूसरा सारे आप उस मिसरे की मिली अपना समाज फरमाओ। मेरे नबी को
سے کون بولا من کوئی بولا سے کون بولا من کوئی
तुसाने पासा कौन सी ओते पासे लानती तेरे पासे लानती नसीब हो गया तेरे पासे लानती नसीब हो गया सादा बुलंद में क्या बड़ा सादे पासे फातिमा दे लाल हो गए सादे पासे फातिमा दे सादे पासे फातिमा दे सादे पासे फातिमा दे लाल हो गए सादे सादे आमना दे लाल हो गए हमें सादे आमना दे लाल हो गए। आखिर में मौलाना के दो शान और दो शेर मुझे बुजुर्गों का हुक्म है आज से खड़ी मुझे कश्मीर के हाजिर को मुकम्मल करेंगे। अली इमाम मनस को मनम गुलाम अली अली इमाम मनस को मनम गुलाम अली हजार जाल गिरामे फिराए नाम अली हजार जाल गिरामे फिराए नाम अली अल्लाह का जो शेर है अल्लाह 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 का जो शेर है अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है अल्लाह का जो शेर है वलियों का वली है वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली मौला अली मौला अली है वो मौला अली मौला अली मौला अली है। खैबर में अली मौला ने वो जलवे दिखाए खैबर में अली मौला ने वो जलवे दिखाए वो जलवे दिखाए वो जलवे दिखाए हर शख्स ये कहता खाली है ये गली है हर शख्स ये कहता खाली है ये गली है वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है। ये कहता था अली है ये अली है वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली मौला अली मौला अली है। दुल्हन बनी है फातिमा दूल्हा है मुर्तजा दुल्हन बनी है फातिमा दूल्हा है मुर्तजा दूल्हा है मुर्तजा दुल्हन बनी है फातिमा दूल्हा है मुर्तजा बन ठन के मदीने से बारात चली है बन ठन के मदीने से बारात चली है वो मेरा मौला अली मौला अली मौला अली है। सवादना श्री सजन दिया मिठिया
کھائی گا سن تھوے کھائی گا سن سنو لوکاں مینو آن ڈرایا ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے ہمارے مہمان پنڈی سے تشریف لائے ہوئے علی برادران صاحب. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے عمل کے اندر، علم کے اندر اور آواز کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. اب کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، خصوصی خطاب کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں، اور ان سے پہلے ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کہ آپ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں. دنیا تیری بدل دے جو وہ سجدہ تلاش کر. صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں. دنیا تیری بدل دے جو وہ سجدہ تلاش کر. اور آگے فرمایا کہ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں. اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. اور آخر میں آپ نے بہت ہی خوب جو ہے شعر لکھا اور فرمایا کہ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ جو اپنے غلام کو، پیدل خود چلے جو وہ آقا تلاش کر، پیدل خود چلے جو وہ آقا تلاش کر. اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں اقبال، وہ لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں اقبال. ہم ان کے امتی ہیں جن کو پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، جن کو دیکھ کے پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں. اسی شعر کے ساتھ اب میں خصوصی خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں پنڈی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان جناب حضرت علامہ مولانا محمد تنویر وارثی صاحب کہ آپ اپنے عظیم خطاب سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. جناب علامہ حضرت جو ہے تنویر محمد وارثی صاحب. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ تمام بچے دوست بزرگ بیک زبانوں کے بولو الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ذوق اور شوق کے نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ اولو العزت والتکریم سٹیج دی رونق محترم جناب نور الہی صاحب زیدہ شرف رفیق سفر حضرت علامہ مولانا قاری عادل شریف صاحب، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا عمیر مرتضیٰ زئی صاحب، دیگر حضرات فضلاء اہل سنت علماء کرام، ثنا خانان شیر لسان محبان آل بیت اطہار، عشاق صحابہ کرام علیہم الرضوان، عمائدین علاقہ، محترم دوستوں اور بزرگوں، مورخہ 11 نومبر 2020 بندے ناچیز و خاکسار، قاری قرآن، حافظ آیات رب رحمان، عاشق نبی آخر الزمان حضرت علامہ مولانا قاری عبداللطیف صاحب دی دعوت تے حاضر ہے۔ دعا فرماؤ اللہ کریم میری اور آپ حضرات دی اس بیٹھک نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اساں سارے واسطے ذریعہ نجات بڑھائے۔ آمین اچھی بولو۔ میں دعا کراں گا مالک بولدیاں زباناں نو لکنت تو بچائے، اٹھدے ہتھاں نو کسے دنیا دار کمینے دا محتاج نہ کرے۔ قیامت والے دن جدوں اعمال دیاں ترکڑیاں تے ترازو لگ جان، حضور دے ذکر دی برکت نال مالک ساڈے نیکیاں والے پلڑے نو بھاری فرمائے۔ قیامت دے میدان دے اندر جدوں اعمال دیاں کاپیاں تقسیم ہو رہیاں ہون، نیکاں اور پاکاں دے ذکر دی برکت نال اور تہاڈی سبحان اللہ دی صداواں دیاں برکتاں دے نال مالک سانو سجے ہاتھ وچ کاپی نصیب فرمائے۔ توجہ میرے ول رکھنی ہے، میں تہاڈے نال کچھ گلاں کرن آیا۔ صبح اگر طالب علم میرے کو پوچھن کتھے گئے سو تے کم از کم انہاں نو فخر نال دساں راتی کسے قبرستان میں تقریر کر کے نہ آیا، حضور نے جیندیاں جاگدے غلاماں میں تقریر کر کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تکبیر میلاد النبی، تکبیر میلاد النبی۔ نواز ہے جس قوم دے بزرگاں دے جذبے دا اے عالم ہے، اس قوم دے جواناں دے جذبے دا کی عالم ہے۔ ایک باری سارے پیار نال بولو تاکہ میں اپنی گفتگو شروع کروں۔ میں اور تساں جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے، اس نبی نو اللہ نے دینی اختیار دا بھی مالک بنایا ہے تے تکوینی اختیار دا بھی مالک بنایا ہے۔ علماء بیٹھے نے، میرا نبی چاہے کسے حرام شے نو حلال کر دے وے تے کسے حلال چیز نو حرام کر دے وے۔ میرا نبی چاہے کسے عام نو خاص تے خاص نو عام کر دے وے۔ میرا نبی چاہے کسے جائز نو ناجائز تے ناجائز نو جائز کرن دا اختیار بھی میرے نبی کو ہے۔ اے اختیارن دینی تے تکوینی اختیار ایمن ابو جہل دے ہتھاں وچ آئیاں ککریاں کو میرا نبی کلمہ پڑھوا سکدا ہے۔
اور پہاڑ کو سونا بنا کے نال چلا سکتا ہے علی واسطے ڈوبیا سورج لوٹا سکتا ہے درختاں نو قدماں تے جھکا سکتا ہے پتھراں کولوں سلام پڑھوا سکتا ہے چند دے دو ٹوٹے کر سکتا ہے ٹوٹے نو جوڑ سکتا ہے مرن تو بعد ہر موتے دی قبر وچ آ سکتا ہے قیامت والے دن حوض کوثر تے بیٹھ کے کوثر دے چھلکنے جام پلوا سکتا ہے انگلی دے اشارے نال ہر گناہگار نو بخشوا بھی سکتا ہے کملی تلے چھپا بھی سکتا ہے اے آتے بھائی نہیں پہ بولتے اگر میرے نال ناراض ہوتے معافی پہ منگنا مل کے بولو سبحان اللہ اسی حضور دا ذکر کریے تے بسم اللہ نہ کریے تے سرکار دا ذکر ساڈا محتاج نہیں کسے مولوی دا محتاج نہیں کسے سیرت کمیٹی دا محتاج نہیں اور سونا عقیدہ میرے علی دا ہند الولی دا داتا علی دا مولا علی دا عقیدہ یہ ہے میرا نبی مشکل کشا ہے میرا نبی حاجت روا ہے مکے کی گلیوں میں چلتا ہے قرآن بنتا ہے مدینے کی گلیوں میں چلتا ہے قرآن بنتا ہے اور میرا نبی فاطمہ کو سینے نہ لاوے قرآن بنے حسنین کریمین کو کندیاں تے بٹھاوے قرآن بنے ابو بکر صدیق دی ایڑی تے لواوے تاج لاوے قرآن بنے اور میرے نبی دا ذکر منت نہیں میرے نبی دا ذکر محتاج نہیں ووٹ دی الیکشن نہیں کرو گے تے ذکر اونچا ہوئے گا نہیں تے گھٹے گا نہیں گل مکدی مقامہ بھلا کر دے بھائیوں مکا دے گا ساری کائنات نبی کو چھڑ دے گئے نبی کا کچھ جانتا نہیں پر جنہوں محمد چھڑ دے گئے ہوتا کچھ رہتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ تو آنو سلامت رکھے اس علاقے میں جتنے بھی قبرستان ہیں مالک سارے تے اپنی رحمتہ دیا بادشاہ فرمائے ایک باری سارے مل کے بولو سبحان اللہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے نبی کریم مسجد نبوی میں بیٹھے نے صحابہ آسے پاسے بیٹھے نے نوکر نالے دے سونے دیاں گلاں پہ سن دے نالے سونے دا دیدار پہ کر دے صحابہ کہندے نے تھوڑی دیر تو بعد ایک بندہ بجدا بجدا آیا میرے آقا کریم نے قدمہ میں سر رکھ کے تے دھاڑا مار کے رونا شروع کر دیتا سرکار نے ادھے کنیاں تے پیار برات رکھیا فرمایا جڑیاں کیوں پیا رونا ہے رو کے کہتا ہے مدینے دے تاجدار میں رمضان دا فرض روزہ رکھیا سی بیوی دے قریب چلا گیا قربت کر بیٹھا روزہ بن بیٹھا کیا میرے روزے کا کفارہ ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا گھبرا نہیں 60 روزے لگاتار رکھ تیرے روزے کا کفارہ عطا ہو جائے گا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سونے من موڑے میرے کو ایک روزہ تے توڑ نہیں لگیا سچ کے میں رکھا گا میرے آقا نے فرمایا گھبرا نہیں 60 مسکینہ نو کھانا کھلا دے تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مدینے دے تاجدار میرے گھر ہی تین دن چولہا نہیں چلتا 60 مسکینہ نو کھانا کھلے کھلاواں گا آپ نے فرمایا غلام آزاد کرا دے رو کے کہتا ہے یہ بھی نہیں کر سکتا علماء بیٹھے نے شریعت کے جتنے مسئلے نے اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے روزہ بھر دے لینا انہیں تنہ چوری کرنا پہنتا ہے آن والا ایک بھی منن واسطے تیار نہیں اگر میرے جیاں کوئی مولوی ہوتا انہوں کھول پیڑ نہ دیتا اٹھا دیتا کہ شریعت کا آرڈر بندہ نہیں ہے پھر اتنے کے لینا آیا ہے ویدہ اٹھے میں نہیں تو نہیں نبیوں نے رحمت مل کے بولو نبیوں نے رحمت لقد پانے والا آواز نہ آواز ملا کے بولو نبیوں نے رحمت
مل کے بولو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اللہ بولنے والے سلامت رکھے کوئی بچہ تھا کوئی جوان تھا کوئی بزرگ تھا کوئی لب چپ نہیں رہنا چاہتا سارے بولو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اولاد غریبوں کی بدلانے والا جو اپنے پرائے سارے بولو وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میرے غیروں کے کام آنے والا وہ جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں میرے آقا نے فرمایا بیٹا اگر تو کچھ نہیں کر سکنا ہے محمد تے سب کچھ کر سکنا ہے نیڑے ہو کے بیٹھ گیا صحابہ کہنے تھوڑی دیر تو بعد ایک بندہ کھجوراں دا ٹوکرا لے کے میرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہویا رو کے کہندا ہے مدینے دے تاجدار میرے کھجور دے باغ نے پھل دیتا ہے دل پیا کرتا ہے پہلا پھل آپ کو نہیں کھاواں گا تہانوں پیش کراں گا میرے آقا نے ٹوکرا قبول فرمایا تے مسکرا کے دائیں بائیں گیا تے مسکرا کے فرمایا ای نسائی او جڑا بیلی مسئلہ پوچھن آیا سی او کیڑے پاسے چلا گیا ہے عربی دے اندر سائل سوالی نو کیا جاتا ہے آڑ والا سوالی تے نہیں ہے آڑ والا تے مجرم ہے پھر سنگل مجرم بھی نہیں ڈبل مجرم ہے ایک تے روزہ رمضان دا بنیا تو وہ شریعت کا کوئی آڈر بھی نہیں پہ بنتا سرکار پہ کہنے سوالی لیکن آن والا تے مجرم ہے تم باتیں خضرہ جو مٹھی مٹھی آواز آتی ہے میں یہی سمجھانا چاہنا کہ مجرم خدا دا ہے مقتج میں مصطفیٰ دا ہے میں خان سہارا دیتا ہے ناجام سہارا دیتا ہے مل کے بولو میں خان سہارا دیتا ہے ناجام سہارا دیتا ہے ہم کو آپ نے فرمایا جا کھجورا دا ٹوکرا لے جا مدینے دی گلی وچ کھڑا ہو جا غریباں چ ونڈ دے مسکیناں چ ونڈ دے تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو جائے گا صحابہ کہنے سب دی کھجورا دا ٹوکرا رکھیا دو چار قدم چلیا پھر مڑ کے تے سرکار دے قدماں وچ آیا ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے سونےا من موڑیا بول ہن کیوں آیا ہے رو کے کہندا ہے اللہ دے پاک نبی غصہ کیا ہے غریباں چ ونڈ دے مسکیناں چ ونڈ دے میں تے پورے مدینے
بھی تک لیا اے جنا چنگا ٹکرے آئے ایک روزہ رمضان دا بنیا تو شریعت کا کوئی آڈر بھی نہیں پیا مندا تیسرا ایسا دل پیا کردا ہے حجورا کا ٹوکرا نہیں گھر لے جاوا آنا مولانا عبداللطیف صاحب دعوت آن والے ہو اختیار والے نبی دی رحمت ہوش میں جائی فرمایا چاہ کیا یاد کرے گا وہ حجورا کا ٹوکرا کر لے جا بچیاں نو کھلا دے بیوی نو کھلا دے اپنا پیٹ بھر کے دکھا کے سو جا قیامت والے دن تیرا روزہ جانے محمد جانے ٹوکرا انہیں سر تے رکھ لیا اپنے گھر وال پیا جاوے مڑ مڑ سرکار دے حجرے نو تکدا پیا جاوے اوے انج پیا لگدا ہے جویں کہندا پیا جاندا ہے ستا مستا رہے تیرا کبارا یا رسول اللہ کہ بولو ستا مستا ناجائز پیدا نہ اٹھاؤ مینوں پتہ پیا لگتا ہے کیڑا بندہ زبان پیا ہلاتا ہے تے کیڑا بندہ سر پیا ہلاتا ہے سر تقریباً 1.5 کلو دا زبان تقریباً چٹاکی دی جڑی چیز بھاری ہوندی ہے انہوں ہلانا اوکھا ہوتا ہے تے ہلکی چیز نو ہلانا سوکھا ہوتا ہے میں بارے دا نہیں میں سوکھے کم دیا پیر پیا کرنا وا سارے منہ کھولو تے زبان بولو سدا وسدا قربان جانا سرکار دیا عدامہ تو حضور دے غلام جنہ دا نائے حضرت قتادہ سارے بولو رضی اللہ تعالی کیونکہ جو روشنی کے امید ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں ہماری منزل خزاں نہیں ہے ہم بہاروں کو مانتے ہیں ہمارے داماد 5 تن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں ہم سنی ہیں جو نبی کے سارے یاروں کو حضرت قتادہ کافروں دی لاشاں پہ گراندے جاندے ایک ظالم کافر اٹھیا بغل تلے تلوار چھپا لئی ہاتھ لا کے چھپ کے تے بیٹھ گیا کہ میرے نیڑے جڑا بھی لگیا نا تے میں اودے تے حملہ کراں گا حضور دے ہی غلام حضرت قتادہ جو ہی دے نیڑےوں لنگے نا تے انہیں تلوار حضرت قتادہ نو دے ماری صحابی رسول نو ماری حضرت قتادہ نے اپنی جان تے بچا لئی لیکن تلوار نکل کے اکھ تے لگ گئی اکھ تے ڈیلا نکل کے تے رخسارا تے لگن لگ پیا میرے کلر سیدہ دے بھائیوں اپنے دل کو پوچھ کے محمد تنویر واسی نو دسیا دے اگر چمڑتا ذرا چلا جائے بندے دا پورا پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے اگ دے اندر موٹا سرما چلا جائے بندہ پورا پورا دن اکھا ملتا رہتا ہے لیکن میں اس نبی دے غلام کو قربان جاواں جنی اگ دا ڈیلا پار نکلیا ہوا ہے لیکن نبی دی محبت پیچھے پرواہی کوئی نہیں پروانہ وار
پیا جاتا ہے میرے آقا کا ایک غلام نیڑے آیا کہندا ہے قطادہ تیری اکھ نکلی ہوئی ہے مینوں اجازت دینا میں تلوار دی نوک لا کے نوں کٹ دیاں علیحدہ کر دیاں تاکہ تینوں تنگ نہ ہوے تیرے مشن وچ رکاوٹ نہ آوے قطادہ کہندا پرے ہٹ جا کٹن دی اجازت تے پاندیاں جے جوڑن والا کوئی نہ ہوے غلام کہندا ہے قطادہ اے کونی جوڑن والا میں تے اج تک نہیں سنیا کوئی کٹھیاں اکھاں دی جوڑدا ہے قطادہ کہندا پرے ہٹ جا نوح کو پہنچے طوفان سے کنارہ مل گیا حضرت موسیٰ کو لطف نظارہ مل گیا سیدہ فاطمہ کو بابا پیارا مل گیا حضرت حسنین کو نانا پیارا مل گیا اے علوات سب میں چاروں کو چارا مل گیا ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا دائی بولے گرنے کے تاجدار میرے علی بولے آپ فرما دینے انشاءاللہ خیر نصیب تسی اگر گھروں ناراض ہو کے آئے ہو تو میرا کوئی قصور نہیں سارے بولو انشاءاللہ خیر نصیب اور رمضان حبیب آیا گل بانے نہیں غریب تہاڈی طاقت کے پیراں دا ایک اور جملہ یاد آ گیا ہے اگر نہ بولیا نا کدھر سینے دا جگلا توڑ کے تے باہر نہ آ جائے پیر صاحب فرماتے ہیں کعبے والے آگے ود یہ وہ شیر نے جڑے پنجاب دے لوگ ساڑھے کو فرمائشہ کر کے سن دیں میں تو چٹکی مار کے بھی سنانا تے خدا تو بلو سبحان اللہ بھی نہ بول دے وہ کعبے والے مایا ایک سونا پھولک میں ایک جفیر بھی تو مایا ایک سونا پھولک میں ایک جفیر بھی تو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری حیدری جنات النبی اللہ کا ریکارڈوں کی سارے تانے کرنا اکھ دا ڈیلا تھیلی تے رکھیا سرکار دی بارگاہ وچ آئے حضور نے فرمایا قطادہ کیوں آئے ہیں عرض کر دیں سنیا تواڈے نام پیچھے اکھ جی چلی گئی ہے تاں آیا ہوں آپ نے فرمایا من قطادہ کے منگنا ہے رو کے کہندے سنیا بھوکا کے منگے دو روٹیاں انا کے منگے دو اکا تواڈے نام پیچھے اکھ چلی گئی ہے مینوں اکھ دے دو اختیار والے نبی نے رحمت جوش بچائی مسکرا کے فرمایا قطادہ اکھ چاہی دیا یا جنت ایک باری میرے نال مل کے بولو اکھ چاہی دیا یا اگلا جملہ نہیں بولاں گا جدو تک تسی نہیں بولو گے بڑی گل ہے قاری عبداللطیف سب ناراض ہو جان گے عمیر مرتضیٰ زیائی سب ناراض ہو جان گے انہوں میں راضی کر لواں گا لیکن جدو تک بولو گے نہیں اگلا جملہ نہیں بولاں گا سارے بولو اکھ چاہی دیا یا جنت فرمایا جا کیا یاد کرے گا تیری جنت جانے محمد جان دو چار قدم چلے پھر مڑ کے سرکار کو لائے رو کے کہنے سونے جنت دے چھوڑی نے پر ایک نکی
لے جاؤ سرکار مسکرا پہ اپنی شہادت دی انگلی تے لوہے دان لایا قطادہ کہندے نے میری اکھ کڈے لا اکھ وچ رکھیا تے لوہے دان اکھ تے دائیں بائیں پھرنا شروع کر دیتا دائیں بائیں پھرنا شروع کر دیتا قطادہ کہندے میری چیخاں نکل گئیاں مینوں سمجھ نہیں آئی کہ سرکار دا لوہا پھیل لگا ہے یا میری اکھ دی روشنی پھیل آئی ہے پھر تائیوں تے میں کہنا تسی آئے تکڑ پیا جڑے ہاتھاں ول ویکھ ادھروں کہندا ہے صابراں ادھروں نامی روٹی یا تے روٹیاں کھانیاں بند کر دے تے یا پھر نہ وڈا لے تے تسی بھی دعویٰ کر دے ہو عاشق رسولاں عاشق رسول تے پھانسی تے پھندے تو چپ نہیں رہا ممتاز حسین قادری نے کیا سی پھانسی دا پھندا بھی آپو گھر وچ پاواں گا تے رسالت دا نعرہ بھی آپو کراں گا بھائی عاشق تے پھانسی تے پھندے تو چپ نہیں رہتا تسی ایڈے سونے ماحول وچ چپ کر کے بیٹھ جاؤ گل بڑھتی نہیں کیونکہ شکر جب گم ہو تو اونچے بول اٹھتے ہیں نبی کے نام پہ شگوفے بول اٹھتے ہیں اور ذکر نبی پہ چپ رہنا بلاکر والوں غیر ممکن ہے کیونکہ زبانیں چپ رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں ان میرے نال مل کے بولو تسی آئے تکڑ پیا بہارا یا رسول اللہ مل کے تسی آئے تکڑ پیا رسول اللہ دلان دا چین پایا پہ سرکار ایک غزوے تو واپس آ رہے ہیں ہزاراں گھوڑے آپ دے نال چل رہے ہیں ہزاراں اٹھ آپ دے نال چل رہے ہیں ہزاراں نوکر آپ دے نال چل رہے ہیں ایک مقام تے پہنچے نا سرکار نے فرمایا وہ جتھے بھی ہے آپ نہ اتھی بیٹھ جاؤ نوکر کے تے نخرہ کے سارے بہ گئے مدینے دا تاجدار درمیان وچ بیٹھے نوکر نالے تے سونے دی گلاں پہ سن دے نالے سونے دا دیدار پہ کر دے تے اچانک سرکار نے پیچھے مڑ کے تکیا نا تے اٹھاں دے منہاں چوں جگ پئی نکلے سرکار نے فرمایا اے جڑا اٹھے نہ اٹھ اے ریگستانی جہاز ہے ایں دے پیٹ وچ اللہ نے ایڈا ذخیرہ رکھے ہے کہ اگر 8-10 دن بغیر کھادے پیتے بھی جگنا اور سیلاماں وچوں گزرتا رہے تے چلتا رہے تے ایں پیٹ وچ ایڈا ذخیرہ ہے کہ 8-10 دن بغیر کھاتے پیتے گزارا کر سکتا ہے کہ جدوں وہ بھی مک جائے نا تے پھر نشانی دے دے کہ ایں منہ چوں جگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے لگتا ہے اے اٹھن تصا بڑا ڈاڈا لگا ہے صحابہ نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ بھوک تے سانو بھی بڑی ڈاڈی لگی ہے پیاس تے سانو بھی بڑی ڈاڈی لگی ہے پر سچی دساں جدوں تیرا مکھ ویکھدے ہاں نا نہ بھوک رہندی ہے نہ پیاس کیونکہ چہرہ مصطفیٰ اصل
میرے آقا نے فرمایا پھر پانی چاہیے اللہ دے نبی مل جائے گا تے بڑی مہربانی فرمایا سامنے تک ہو کے سونے بڑا بڑا تے اونچا پہاڑ پیا نظر آتا ہے فرمایا دو بندے جاؤ پہاڑی تے پرلے پاسے ایک کالے رنگ دا حبشی غلام ٹھنڈے پانی دا مشکی دا لے کے پیا جاتا ہے انہوں پکڑ کے تے میرے ول لے آؤ میرے بھائیوں چڑھے پہاڑی کو لگتے پرلے پاسے ایک کالے رنگ دا حبشی غلام ٹھنڈے پانی کا مشکی کو لے کے سواری تے بیٹھا خرامہ پیا جاتا ہے ایک نے جا کے لگام پکڑ لئی ایک نے جا کے مشکی کا پکڑ لیا تے چٹکی مار کے فرمایا چل سرکار